الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باغ جنت کے ہیں بیرے مدح خانے آل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت
اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی اے تاجران آل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، اہل اسلام و عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، آپ سب احباب دی اللہ کریم حاضری مقبول و منظور فرمائے، اور آپ سب سنگت والیاں نے جو اہتمام و انتظام فرمایا ہے، عزیزم اللہ دیتا صاحب سیلنگ والے انہوں نے اس دوتے خصوصی محنت کی تھی، میرے نال بھی انہوں نے وقت بنایا اور آپ نے بھی سارے انہوں دعوت دیتی، انہوں دی محنت دا ثمر ہے کہ اسی سارے اکٹھے ہو گئے۔ میاں صاحب فرماتے نے بھکھا منگن چڑے محمد تے اوڑک بھردا کاسا، بندہ جڑے کم دا ارادہ کر لے وہ ہو ہی جاندہ ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب دا اکٹھا ہونا، تشریف لانا یقیناً باعث برکت ہے، ذکر بڑا بابرکت ہے، موضوع بڑا بابرکت ہے، سنگت بڑی بابرکت ہے۔ کیا موضوع ہے محفل دا عنوان؟ ذکر شہدائے کربلا، ماشاءاللہ یہ دیوتے انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی، اور آپ سب احباب دی نظر چند گزارشات پیش کرا۔ میں بندہ ناچیز فقیر عام سادہ جا تواڈی طرح، بلکہ تسی بھی اچھے لوگ ہو، میری صرف یہ ڈیوٹی لگی ہے بتوان سمجھاما، تواڈی ڈیوٹی لگی ہے بھی سمجھو، میں اپنی صحیح کرنا، تسی اپنی صحیح کرو، ایسا ہی ہے نا بھائی؟ ماشاءاللہ عزیزو، اللہ نے ارشاد فرمایا، تقریر میرے سنگی سارے سماعت کر لو، میں بالکل شروع کر لیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک دی شان ہے کہ پلید قرآن نو مس نہیں کر سکتا۔ میں توڑے تو قربان جاواں بڑے غور نال سنیا جے گل، پلید قرآن نو مس نہ کرے، لا یمسہو، قرآن کو مس نہ کرے، چھوئے بھی مات، اِلَّا الْمُتَحَّرُونَ، ہاں مگر جڑا پاک ہو جانا، او قرآن نو مس کر سکتے، پلید قرآن دے نیڑے نہیں جا سکتا۔ پاجی جاگو ذرا فکری طور تے ذہنی طور تے بیدار ہو گو،
نہ میں آنا ہاتھ اچے کرو، نہ میں آنا تسی آواز اچھی کرو، تے جے میں آکھاں نہیں تے تسی ایڈا انہوں کوئی نہ نوٹ کریا ہے، تسی اپنی رو تے رو جڑی تے ہے ہو، لیکن میری گل تے غور کرو جڑی میں آدھا پہ لا یمسہ الا المطہرون۔ ذرا سوچ دا دامن پھیلاؤ نا، اگر پلید قرآن دے نیڑے جائے تے رب نو نہیں وارا کھاندا تے کوئی پلید اللہ نو محمد عربی دے نیڑے کیویں وارا کھا سکدا ہے؟ صرف وہ بندہ سبحان اللہ کہ جن سمجھ آئی ہے میں رواج دے طور تے نہ آکھو تہاڈی مہربانی، سبحان اللہ رواج دے طور تے نہیں، عبادت دی نیت آکھیدا ہے تے خطابت چودو آکھیدا ہے جدو سمجھ آوے، بغیر سمجھ تو سبحان اللہ نہ آکھو، میں پتہ لگے کتنے بندے سمجھ آئی۔ میں موڑ دوبارہ دہرا رہا ہاں، جے تے میں گل کھولی نہیں تو تسی ایڈی دوبار سبحان اللہ اچھی آکھی ہے، سمجھ آئی ہے کہ میں کی آکھے؟ جے تو انہیں دی سمجھ آ گئی ہے تو مڑ میں تو اڈے تو قربان کیونکہ میں اشارہ کیتا ہے تو تسی سمجھ گئے ہو، کڈے ذہین بندے ہو۔ میں عرض پیا کرنا ہن تھوڑی جی گل کھولنا، حضرت ابو بکر صدیق دا مزار کتھے؟ حضور سرکار دے نال۔ حضرت عمر دا کتھے؟ رسول اللہ دے۔ ہن سمجھو اللہ فرماندا ہے پلید تے میں قرآن دے نیڑے نہیں وارا کھاندا، پلید قرآن نو ماس نہ کرے تے جنہاں نو صاحب قرآن دے سینے نال لگ کے قبر وچ ساؤن دی سعادت نصیب ہوئی، وہ کتنے پاک ہون گے؟ جے تساں سبحان اللہ سمجھ کے آکھیے تے تقریر سمجھو ہو گئی۔ اے بھائی گل اینی گل ہے، اے رمض ہے۔ قرآن ایسی اللہ دی پاک کتاب ہے، ایسی پاک کتاب ہے قرآن کہ کوئی ناپاک رب نو قرآن دے نزدیک گوارا ہی نہیں ہوتا۔ جس رب نو قرآن دے نزدیک ناپاک وارا نہیں، میرے مالکا کیا صاحب قرآن دے نزدیک تین کوئی پلید وارا کھاندا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ، میرے نبی نے قدم زمین تے رکھے ہے، میں ساری زرتی پاک کر چھڑی۔ کیا ساری زمین پاک نہیں؟ میرے حضور نے ایک قدم رکھے ہے تے ساری زمین پاک ہو گئی ہے۔ جاگدے بندے نال تقریر ہے میری، جاگدے بندے نال گل ہے میری۔ پاجی میں بارے دیگر کہہ رہا ہوں، میں سبحان اللہ اچھی دی ضرورت نہیں، وہ ہولی بھی آکھو تے ثواب نہیں ڈھیندا ہے۔ میں صرف یہ چاہیے ہے کہ تمہیں گل دی سمجھ آ گئی۔ میرے بچے غور کرو، اسی کیوں صحابہ پاک منے ہیں؟ کیوں اسی آنے رسول اللہ دے صحابہ پاک نے؟ کیوں اسی آنے رسول اللہ دے صحابہ پاک نے؟ اس واسطے آنے کہ میرے نبی نے دھرتی تے قدم رکھا ہے تو اللہ نے ساری دھرتی پاک کر دی تھی ایک قدم دی برکت نہ۔ پاجی جاگو نا، جس مٹی نے حضور دے قدم چومے نے او پاجی او مٹی پاک ہو گئی ہے، تے جس ابو بکر نے حضور نو موڈیاں تے چایا ہے وہ ابو بکر کتنا پاک ہوئے گا؟ کیا بات ہے تہاڈی عزیزم اللہ دیتا صاحب، بندے بھئی تقریر سن دے نے، سمجھ آئی یا؟ ماشاءاللہ بھئی بندے جاننے والے نے۔ صاحب عقل لوگاں وچ گفتگو کرن دا اپنا ہی مزہ ہوندا ہے کہ بندہ اشارہ کردا ہے تے وہ اگے ہی ٹرے جاندے نے، بس سمجھ آوندی پئی ٹرے چلو۔ ہاں جی رمز دی سمجھ آوے تے مزہ بھی تے تاں ہی آندا ہے نا۔ جبریل عرض کی تھی کاف، حضور نے فرمایا علم تو، جبریل میں جاننا، ہاں علم تو، جبریل میں جاننا، یا عین صاد، حضور نے فرمایا میں جاننا۔ اے رمز ہے، میان عاشق و معشوق رمز ایست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ حضرات محترم،
شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے جڑی مٹی رسول اللہ دے قدماں نال مس ہوئی ہے قبر شریف والی، قدماں نال مس ہوئی ہے قبر شریف والی مٹی، یہ دے نال حضور دے قدماں نال مس ہوئی قبر وچ، پھر مٹی قدم شریف نال لگدی نا، جڑی مٹی حضور دے قدم شریف نال لگی ہے وہ ساری دھرتی تو افضل ہے، وہ کعبہ شریف تو افضل ہے، وہ اللہ دے عرش تو افضل ہے۔ غور نہیں کیتا جناب نے، وہ مٹی جڑی حضور دے قدماں نال لگی ہے وہ اللہ دے عرش تو افضل ہے۔ اچھا پہلے افضل ہے یا قدماں نال لگن تو بعد افضل ہے؟ بولو نا، دا جواب میں چاہیے۔ قدماں نال لگن تو پہلے بھی عرش تو افضل آئی، تو یہ رسول اللہ دا رتبہ ہے نا، جڑی قدماں نال شے لگدا ہے عرش تو تے او اونچی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرمانے نے فرش والے تیری ہے اردو شاید سمجھ نہ آئے لیکن ہن آ گئی ہے ذوق وچ تے پڑھ دینا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے نے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ اے میرے بچوں، اللہ حضرت سوڑیا زمین والے ان کی پتہ ہوئے تھوڑیاں شانہ دا، تھوڑی شان دے جھنڈے تیر شفار پہ جھول دے دے۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اے عزیزان من، آئیے سمجھیے اور غور کیجئے، ذرا توجہ دا طالبہ، میرے حضور دے قدمانوں بوسے دین علی مٹی عرش تو افضل ہے۔ یہ بھائی آپ نے غور فرما لیا اور بلکہ توجہ فرما لئی تو پوری تقریر دی قیمت ہو گئی، کیونکہ یہی تقریر میں کرنی ہے جڑی ہے تقریر ہے، اگلی تقریر اس دے اتے ہی ہونی ہے، یہی تقریر ہے۔ کیا میرے عزیز بارے دیگر کہہ رہے ہیں جڑی مٹی حضور دے قدماں نال لگی ہے، قدماں نال بولو کی لگی ہے، مس ہوئی ہے، ٹچ ہوئی ہے، جڑی مٹی حضور دے قدماں نال مس ہوئی ہے او عرش تو افضل ہے۔ او میرے عزیزو، میرے حسین حضور دے قدماں نال مس نہیں ہوئے، بلکہ حضور فرمائے حسین منی، حسین ہے ہی میرے وچوں ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ عزیز من جن حضور فرمان کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، پاجی جڑا قدمہ نہ لگ گیا عرش تو وہ افضل ہے، جن حضور جگر دا ٹکڑا کھڑوں پتہ نہیں انہاں دی شان کی ہے، ساڈی سمجھ جا سکتی ہے۔ تاں تے بریلی نے فرمایا نا قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اما بندیاں تے نہیں نہ پتہ بھئی آل رسول دا رتبہ کیا ہے۔ اگر رتبہ آل نبی سمجھنا ہوئے آؤ غور فرماؤ، صحابی رسول عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے میں حضور دے پیچھے نماز پڑھی ہے، میرے حضور نے نماز عشاء پڑھانی آئی، میرے حضور سجدہ ریز ہوئے، فرماندے اج سجدہ لمبا ہویا، تھوڑا اور لمبا ہویا، خلاف معمول طویل ہویا، فرماندے جدو میں سر اٹھایا میں
آکھا تے سی سجدے وچ طول کیوں ہے؟ تو فرماندے نے میں دیکھا حضور سجدے دے اندر نے حسین پشت تے سوار ہوئے نے. حضور سجدے وچ نے اور مولا حسین پشت تے سوار نے. اے ہے رتبہ حسین دا. اگر کوئی سمجھ سکے تو بھلے مانس آدمی نو دعوت غور ہے کہ آل رسول دا اور اے رتبہ جاہل تے نہیں نہ جاندا، مبغض بھی نہیں جاندا جڑا بغض رکھدا آل نبی دا. چنگے بھلے بندے ہوندے تے بغض رکھدے ہوندے آل رسول دا. اپنے دل وہ بڑے بندے بنے ہوندے. توجہ ہے حضرات؟ میں دی ایک مثال تو ہسٹری چو پیش کر لوں، تاریخی. پاجی بولو نا، تہاڈی مہربانی. حضرت امام زین العابدین بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ہشام بن عبد الملک بن مروان بن حکم، ابو نواس غالب بن ساسہ بن سہان فرزدق تمیمی. ترے بندیاں دا میں نام لیا ہے بما انہاں دے آباء و اجداد اور شجرہ جات. اے ترے بندے ایک سال حج دے موسم تے کعبہ شریف وچ کٹھے ہوئے. توجہ ہے بھائی؟ ترے بندے حرم شریف وچ کعبہ شریف وچ کٹھے ہو گئے. ایک ہشام جڑا ہے وہ ولی العہد پرنس ہے اور آن والا بادشاہ ہے، دا اعلان ہو چکے ہے بھائی اگلا بادشاہ ہشام. دوسرے امام حسین دے بیٹے زین العابدین. تیسرا شاعر ہے ابو نواس فرزدق تمیمی. ہے توجہ جی؟ فرزدق بنو امیہ دے دور دا بڑا وڈا شاعر سی، معروف بندہ سی. اس نے مولا علی دی بھی زیارت کی تھی اور مولا حسن دی بھی. یہ دا والد صحابی رسول ہے، یہ دا والد رسول اللہ دا صحابی ہے. اور جملہ سننا بھائی، فضران دے آئے. لو جی توجہ فرماؤ صاحب. ہاں ہشام جڑا ہے نا وہ ہن طواف شروع کیتا ہو جتھوں حجر اسود نو استلام کریدا نا بوسا دیدا اوتھے گیا کہ میں ایتھے بوسا دینا. اوتھے پھر بھیڑ بڑی سی تے جڑے حج تے گئے نے انہاں نوں پتہ ہے اوتھے کوئی نہیں بندہ ویندا پیا کون ہے. اوتھے سارے برابر ہوندے جس لے بوسا دینا ہوندا ہے. وہ کوئی بندہ انہوں نا نیڑے کسے نہ جان دیتا تو اس پیچھے کرسی ڈائی تے بہ گیا اتنے چل بہ جانا. تھوڑی دیر رش گھٹیا تو پھر چملاں گا حجر اسود. وہ دے کول ہی وہ شاعر بھی کھڑا سی. اتو امام زین العابدین آئے. امام زین العابدین امام زین العابدین اپنے زمانے دے لوگاں کیوں سب تو سونے آئے. ہاں جی، کانا اجمل الناس صورتاً. آپ دی شخصیت دے بارے لکھا ہے کہ وہ اپنے زمانے دے لوگاں چوں اجمل سن. سونے سارے ہوندے نے انہاں جمیل آندے نے. سونے بندے نو کی آندے نے؟ سونا. عربی وچ آندے نے جمیل ہے سونا ہے. تے سونے تے سارے ہی نے پر جیڑا سونیاں وچوں سونا ہوئے انہوں مڑ جمیل نہیں آکھیدا انہاں اجمل آکھیدا ہے. مبالغہ ہے اجمل. تو کی لوگاں کیا کان اجمل الناس صورتاً
حسین پاک دے پتر ساریاں نال صورت دے اعتبار نال سونے آئے، بلکہ کتاب تے لکھیا سی جدو سرکار اتو داخل ہوئے نا تے کعبے دیاں دیواراں تے آپ دے چہرے دا نور پیا تے دیواراں چمکیاں تے لوگ جڑے سن کھڑے وہ انج ہو گئے کہ سید بادشاہ آل رسول آ رہے انج ہو گئے لوگ بادب اے سیدہ نو بابا جی صدن والیاں قوماں پیچھے آئیاں جی، سمجھ آئیے کوئی؟ بابا جی آؤ جی تو بابا جی جاؤ جی، بابری آندے پہن تو بابری جاندے پہ، شکر ہے سنیاں نے عادت کوئی وہ ہے طریقہ سی بزرگاں، لوگ بادب ہو گئے، سرکار داخل ہوئے تھے حجر اسود نے بوسا دی، بھائی توجہ ہوئی؟ تو پھر جدو سرکار طواف شروع کیتا تے لوگ آپ دے چار چفیرے گھوم دے زیارت نو ترسن والی آنکھاں آپ دے چہرہ دا دیدار کر کے روشن ہو رہی ہیں کہ رسول اللہ علی پاک دا پوتا ہے، رسول اللہ دا نواسا ہے، علی حسین پاک دا بیٹا ہے، حضرت علی زین العابدین۔ اس ویلے جڑے ان دے نال آئے آئے نا وہ دے سیکٹری، چیف سیکٹری، وہ دے چمچے کڑچے، انہاں کیا من ہاذا، یہ کون ہے؟ اسے کہا نہ لا رہے میں ان کوئی نہیں پتا کون ہے، حالانکہ انہیں پتا مڑ شریکہ تو نہیں دسیندہ جس لئے شان ویکھن پتا نہیں کون، شان نہیں پتا ویا منجی کن دیا واندن میں ان کوئی نہیں پتا کن دی، ہم پتا ہندہ ہے ان بے کن دی، لیکن انہیں پتا ہندہ ہے بجے دس یا فلانے دیئے تو سکھنا ہے ماشاءاللہ بخت آڑا بندہ ہے چنگی سے، وہ سے سننی نہیں ہوندی وہ چنگی سے، انہیں سمجھ آئیے کوئی نہ پا جائے، انہوں نے کہا بھئی یہ کون ہے بادشاہ تسی ہوئی آئیے میں تو وہ گیا ہے تو انہیں کسی نیڑے نہیں جان دیتا، وہ گئے تو بندے آپ پہ پیشا ہو گئے، یہ کون ہے؟ اس نے کہا میں نے کوئی نہیں پتا۔ اس ویلے وہ جڑا شاعر سی نا وہ کول کھڑا سی ابو نواس فرزدق تمیمی، اس نے کہا جی من پتہ ہے کون ہے، آنکھوں تے دسا، اور اس نے پھر فل بدی تقریر یا شاعری ہو ہوندی ہے جڑی سوچے سمجھے تو بغیر یکدم منہ چاہ گئے، اس نے فل بدی اشعار کہے، وہ انہیں نہیں پتا بس حرم میں چاہے واقعہ پیش ہونا ہے تو میں شعر پڑھ دیں، وہ تے کھڑا تھی جدو واقعہ آیا تو اسے کہا جی میں دسائیں کون ہے، انہوں نے کہا دسو کون ہے، اس نے پھر امام زین العابدین دا تعارف کروایا، اور کیا تعارف کروایا؟ هذا الذي تعرف البطحا وطاعته والبیت یعرفه والحل والحرم، اے بدبخت تو نے میں نہیں جان دے کون اے ہوئے جنہوں حرم دیاں پہاڑیاں بھی جان دیاں، ہل بھی جان دیئے، حرم بھی جان دیئے، ریت دے ذرے بھی جان دینے، انہوں تے کعبۃ اللہ بھی جان دے۔ اللہ اکبر، اللہ منن والے پھر ہوندے نا، منن والے تے دس دن دن بھئی ہے نہیں۔ ہذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، اس نے کیا اس ہستی دے بارے پوچھنا ہے، یہ ہستی ہوئے جڑی اپنے زمانے دے ساریاں انسانائی جو افضل انسان یعنی مولا حسین دی پاک نشانی زین العابدین، ہذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ہذا التقیو نقیو طاہرو والعلمو، اے صاف بھی ہے، اے ستھرا بھی ہے، اے پاک بھی ہے، تے بچیاں وڈیاں شانہ آڑا ہے۔ اللہ ہذا ابن فاطمت ان کنت جاہلہ، اے جاہل اگر تینوں نہیں پتا تو سن لے اے سیدہ زہرہ پاک دا لخت جگر ہے۔ ہذا ابن فاطمت ان کنت جاہلہ وعلا جدہ الانبیاء اللہ قد ختمو، اے اس ہستی دا بیٹا ہے جدے ہوتے اللہ نے نبوت نو ختم کر دیتا سی، یعنی رسول اللہ۔ اذا رأته قریش قال قائلها الا مکارم هذا ينتهي الكرم، اگر قریش دا کوئی جوان اس شخصیت نو ویکھے تو کہندے نے ساری دنیا تو قریشی اچے نے،
پر بنو ہاشم نے جنہ اتے اخلاق کریمانہ دی حد ہو جاندی. تو کہنا میں نہیں جاندا. لیس قولک من ھذا بظاہرہ، تیرا یہ کہنا کہ پتہ نہیں کون نے، یہ انہاں دی شان گھٹاندا نہیں. اے بندیاں نوں ایویں مغالطہ ہوندا ہے، باقی کسی دے بارے ایسی غلط گل کیتی تو دی شان گھٹ جانی. او پاگلو، بندیاں شان دیتی ہوئے تو پھر بندیاں دے آکھیاں گاکھ بھی واقعی جاندی ہے. تے جنوں دتی اللہ ہوئے او دی بندے کیویں گھٹا سکدے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ بلکہ ابو تمام عربی زبان دا ایک بہت بڑا شاعر ہے، اس نے ایک شعر لکھا ہے عربی میں. اذا اراد اللہ نشر فضیلت عبد طویت اتاہ لہا لسان حسودہ. اللہ جدو کسے بندے دیاں خوبیاں بندیاں کے ظاہر کرنیاں ہون تے لوگاں نوں دے حسد وچ مبتلا ہو جاندے. جدو اللہ ارادہ کرے نا بھی اس بندے دیاں خوبیاں دا بندیاں نوں پتہ لگے جڑیاں چھپیاں ہی ہیں، تو اللہ حاسداں دی زبان نو تیز کر دیندا ہے. او دا حسد کر دین تے اللہ او دے بدلے چودیاں چھپیاں ہی خوبیاں بندیاں تے ظاہر کر چھڑدا. لے تسی اور حسد کرو تو میں اور دی شان بدھائی جانی. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. عزیز من، مت کسی دا حسد کرو. اچھا ویسے بندے بھی کئی باری میں بعد میں تقریر تو بعد آن دینا باس ہی اپنے آپ تک کوئی نہیں کر دے جی آپ پہ ہی ہو جاندہ ہے. بھئی کوئی بندہ اپنے آپ کی سوچ کے بھی حسد کرتا ہے. میں کہ نہیں سوچ کے تین تو آندن جی آپ پہ ہی ہو جاندہ ہے. میں ہے چلو پھر ہو جاندہ جیتے کیتی رکھو. لیکن حضور نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد تو بچو. ایاکم والحسد، حسد سے بچو. حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑ کو کھا جاتی ہے. یہ نیکیاں بندے دیاں جڑیاں کو پلے چار ہو رندہ بھی کاکھ نہ چھڑتا. تو پاجی پھرے دے تو بچنا نہیں چاہیے. تو کی خیال ہے؟ تو جانے مانے دے تو بچیا کرو. ہر دور دے صاحب فضیلت بندے دا لوگاں حسد کی. صحابان سارے بندے، مولا علی سارے بندے، بھئی سارے اللہ نہیں مندے. جڑا کائنات دا خالق ہے تے بندہ کیڑے باغ دی موڑی ہے بون سارے منن. اللہ نے سارے مندن جڑا روٹی دیندہ ہے سارے رزق دیندہ ہے، صحت دیتا سو گھر دیتے ہیں، کائنات جو ہر چیز عطا کی تھی. لیکن ساڈے گواڈی نے گان مان لیندے ہیں، اللہ نہیں مندے. ہندو ایسی بود قوم میں منن تے آئے تے گان مان لیا نہیں منیا تو اس وحدہ اولا شریک رو نہیں منیا. تو بندہ یہ جتے ہی ہوندہ ہے. منن تے آوے تے مان کسے جاؤ ان مان لیندہ ہے، نہ مننے تو اللہ دے نبیان نہ مننے. انسان بڑی عجیب شے. یہی حالت ہے یزید دی. سارا پتہ جان دیا ہے نسل رسول نے، لیکن مولا حسین نال حسد کر دیا ہے، رقابت رکھ دیا ہے، بغض رکھ دیا ہے، دشمنی رکھ دیا ہے. اور آل رسول دی دشمنی نے انہوں نے اس حالت تے پہنچایا ہے. 15 صدیاں لگ گئیاں نہ جے لعنتاں دی کمی نہیں ہونو رہی. نہیں سمجھ آئی؟ 15 صدیاں لگ گئیاں نہ جے کمی نہیں ہونو رہی. ہر سال لگے نہ ودیاں بھئی. اور میرا ذوق بھی یہ میں قیامت تائیں ودیاں ہی جانی. کی خیال ہے بھی توڑا؟ تائیں تے میرے عزیزان لعنت اللہ علیکم اے دشمنان آل بیت. لعنت اللہ علیکم اے دشمنان. اے عزیزان من یزید پلید حسین پاک. الحمدللہ حسین پاک دے نوکر پاک، حسین پاک دا ذکر پاک. میرے بچے سارے نوٹ کر لو. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے جے لکھوارے اترے گلابوں تے دھوئیے نتی زبانہ نام انا دے
لائق نہیں دیکھی کلمے دا گانا گل سنو میرے بچے ہوئے بزرگوں ساڈے بندے نا سویرے سویرے پہلا ایک دن پٹھے وڈ لیندے اج کی کیتے وہ آندے نے بھئی اساں کل ذکر تے جانا ہے پٹھے چھٹے وڑ چھٹے نے کل ذکر جانا سویرے نکلنے لگا دکاندار نو آکھنا ڈبی سیٹاں دی نہیں کیوں انہوں ذکر تے چلے اتنے جانا ہے کوئی لگا ہونا ذکر والا وہ جٹ بہ کے سننی ہے تو مڑ باہر نکل کے سگرٹ لا لینا مکائی تو مڑ بہ رہا جٹ تو پیچھے مڑ وہ مڑ بدل دے راندے نا ذکر والے وہ باہر شام ہوندیاں ڈبی دے پلے کھ نہیں چھڑ دے تے راتی آ جاندے تے آندے بابا بڑا ذکر سنیا بھائی جی تو پتہ ہی نہیں لگا نہ وضو کیتا نہ کپڑے پاک نہ جسم پاک نہ منہ پاک نہ نیت پاک نہ اکھیں پاک نہ کان پاک تسی کی ذکر سنیا تے کیتا ہے باجی ذکر آلے نبی سننا ہے تے تہاڈی ہر چیز ستھری تے پاک ہونی چاہیے میں اپنے بچیاں نال اکثر یہ گل کرنا آفت سنیا کر رہے اے پیاز کھانا جائز نہیں جائز ہے میں نہیں کھاتا سیلڈ وچ رکھ دینا سیلڈ وچ میں نہیں کھاتا کیوں میں ذکر کرنا ہے رسول اللہ دی آل باجی ذکر کرنا ہوئے تو پھر منہ پاک ہونا چاہیے آپ نے سمجھ آئی مسئلہ بھی ساتھیو آلے نبی دا ذکر کرنے تے ہے بابے میاں محمد بخش تو سونا آپ فرما دیں با لاکھ واری زبان نو میں اتر گلاب نال دوواں کنی واری لاکھ واری ایک واری نہیں حالانکہ شریعت آندھی ہے ایک واری بھی دوتیاں پاک ہو جائی دی لیکن وہ فرما دیں با نہیں ذکر حضور دی آل دا کرنا ہے پاہمیں میں لاکھ واری دوواں موڑ بھی میں اس قابل نہیں سمجھدا با انہاں دا نام لیا ہوا واہ بھائی واہ بابیو تو اڈی کیا بات فرما دینے جے لکھواری جے لکھواری اترے گلابوں تے دھوئیے نتی زبانہ نام انہاں دے لائق نہیں دیکھی کلمے دا گانا آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل انہاں دی نام لیا لکھ عیب نہیں رہندے تے میل اندری دی جاندی نام لیا لکھ عیب نہیں رہندے تے میل اندری دی جاندی نام لیا نام لیا لکھ عیب نہیں رہندے فقط نام لیا نام لیا اے میرے عزیز نہ پیا علی علی کر دے رہے اچھا بھائی سارے میں نہیں آندا جیڑا بندے دا دل مندا ہے وہ آکھ لے دوجے سن لو تہاڈی مہربانی جڑے آ گئے ہن تہاڈے نال اگاں کوئی لانا ہے نہیں بھی بندیاں تو علی علی ہوندی
یہ اپنے ذوق دی گل ہے جنہاں دا دل من جاندا ہوئے وہ پڑھ لین باقی سننا بھی کمال ہی ہے بہ جانا کمال ہے آ جانا کمال ہے میں تو بالکل راضی ہوں انہاں اے عزیز علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر تیرے جی میرے عزیز عقیدہ ہے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر تیرے دکھ مک غم دے طوفان تیرے نیڑے بھی نہیں آن گے علی علی کر تیرے ہاں کہیے نا علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر غم دے طوفان تیرے نیڑے بھی نہیں آن گے میرے دوست علی علی کر تیرے دکھ مکی اچھا اندھا ہو رجے کرو اے عزیزان من آئیے سنجیے اور سمجھیے بھائی پیری مریدی تقریران مفتی دیا ہاں جی پیری مریدی سیب ہوں دی ہے نا ہاں جی تو سیبیاں دے بڑھیں جی دے کام ہونا میں کہ راج گل پہ سنے تھا سنگین میں ایک بندے میں نہ کیا بابا دیاں بعد ملیا تو میں نہ آندہ میں ان سینے آئے میں کہ کون ہے تو یار آندہ میں وہ آن جائیں تو آندے صرف ککڑ دے کے دوڑے تو تقریر کرائیے یاد آیا میں کہ توڑا پڑ گئے ہیں کوئی سمجھ آئیے دیکھیں میں تو صرف دیسی چوچا دے کے دوڑے تو تقریر سنی آئی میں وہ ہے میں کہ ہاں یار میں بالکل یاد آ گیا کئی بیلی ایسے ان دن تقریر سن کے جس لئے جان لگی دے تو اس لئے کھیس دے دے جی آئے کھیس ہے تو مردعا کر وہ مرید ہوں دے کھیس دے تقریر کریں دے تو میں بیٹھ بھی یہ گلانا اگر عمل کر لو تو مڑ بھی سودا سستا ہے یہ تقریر تے عمل کر لو نا تو مڑ بھی سودا سستا ہے بلکہ میں تے ہن بھی بیان کر رہے تھے جگہ دے میں تے یہ گل کہنا کہ تقریر دے پیسے نہیں مکائی دے نہیں مکانے چاہیے جڑا نہ مکایا تسی بھی ان کو چوانی دے چھڑیا کرو تسی بھی قابو نہ دے ہوں دے جڑے آندھے پہنا گل تے تاں ہونا ہے ایمیں گل ہے لیکن عالم دین نو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنی تقریر دے پیسے مکائے عالم دین دی شان دے مطابق صحیح بات نہیں تو مولویان دینے میں تسی پیرو دنے موج اسی تقریر دے پیسے نہ لویے تو دو نقصان نے میں کہ کی اسے کہ ایک تے تقریر دے پیسے نہ لویے تو دن دے نہیں دوجا وڈا نقصان ہے بے مولوی دی کلاس ہمیشہ آواندے ڈی گریڈ سی کلاس مولوی ہے کیونکہ جی ایک کلاس مولوی ہوندہ تو اندھی بڑی ساری فیس ہونی ہے مولوی دے بڑیاں ہون دی دلیل او دے ہند سے جڑی اندھی فیس نہ لگ دے جی دے ہند سے 6 ہو گئے نو مولوی وڈا ہو گئے جڑا نہیں منگتا ہوں باہمیں جڈے علم والا بھی ہوئے دیالی کوئی نیا گال چھڑو پرا یہ بشیر اکبری ہے سمجھ آئیے کوئی بھائی دیالی گال چل کوئی نہ ہے میں منہ بنے آئے عزیز اور ساتھیو یہ بھی المیہ ہے اللہ دا دین بیچنے والی شے نہیں ہے میری جان اے میرے عزیز اور میرے سجن اللہ دا قرآن سنی اللہ فرماندے نے ولا تشترو بیااتی
سامن کلیلا سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا یا فرمانے نے پڑھ عالم فاضل ہوئے تے بھی طالب ہوئے زردار او دو جگدی جے دولت لبے تے اے ظالم نفسنا ہے مردار او باج فقیر کسے نہیں ماریا تے ظالم چور اندر دار او کسے نہیں ماریا ظالم چور اندر دا چور مارے تے کوئی درویش مارے پاجی سمجھ آ گئی آؤ عزیزو کل مکائیے دین دی قیمت دا اج کل لوگنوں کے علم ہوئے دین دی قیمت جان دے زہرا دلال جنہیں اکبر پاک دی جوانی دے کے دین بچایا ہے دین دی قیمت جان دے لال زہرا دا انہیں اصغر دی معصومیت بچپنا دے کے دین بچایا ہے اے معصومیت معروف مانے وچ ہے مخصوص مانے وچ نہیں ہے توجہ ہے آپ نہیں اے عزیزان من گرامی قدر سنگیو دین دی قیمت زہرا دلال تو پوچھو انہا پورا زخمی وجود لے کے کربلا دی ریت تے سجدہ فرمایا ہے اللہ اکبر میری قوم نو کربلا دی ریت یاد ہے میری قوم نو کربلا دے جلدے خیمے یاد نے میرے قوم نو کربلا دی پیاس یاد ہے میری قوم نو کربلا دے گھوڑے تے اونٹ یاد رہ گئے اے نہیں آندہ یاد نہ کرو یاد کرو ضرور کرو لیکن میرے عزیزوں بھول گئے کربلا دے اندر زہرا پاک دی مغرب دا نماز پڑھنا اے بھولنے والی شے نہیں جڑی بھول گئے کربلا وچ 72 لاشاں گھر رکھ کے جدو مغرب دی نماز سیدہ زینب پڑھیے تے بندیاں سمجھنا تے چاہیے نا بال رسول دے فکر سوچ اہمیت نماز کیا ہے اے عزیزان منتا میرے اعلیٰ حضرت فرمانے جس نے حقیق کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھری سب سپردیں خدا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن ہے پڑھیے مصطفیٰ جانے جن کو کاندھے پہ آقا بٹھاتے رہے لوریاں دے کنوری سلاتے رہے اللہ اکبر جس کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے لوریاں دے
کے نوری سلاتے رہے اس شہیدوں کے افسر بیلا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میرے مولا سب سنگیاں دی حاضری قبول فرما، ہر بیمار نو صحت عطا فرما، ہر بھوکے نو رزق حلال عطا فرما، ہر تنگ دستی دور فرما. عزیزم اللہ دی تعاون دے ساتھی جتنے بھی سنگت دے بھائی اتھے ہے موجود نے سنگت والے، الہی سب نو برکت و خیر نصیب فرما، ہر بیمار نو صحت عطا فرما، ہر بھوکے نو رزق حلال عطا فرما، ہر تنگ دستی دور. انہاں سنگیاں دے گھر وچ کاروبار وچ رزق جمال جان برکت فرما، سب دے گھراں وچ رحمت نازل فرما. صلی اللہ